السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہی ہیں۔ اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ بہت زیادہ اسپیشل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستانی میڈیا پر ایک مرتبہ پھر سے انڈس واٹر ٹریٹی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ہماری حکومت نے بھی اس پر ایک سیمینار منعقد کروایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جو کہ اس وقت تو بیرون ملک مقیم ہے، لیکن انہوں نے جتنا کام پاکستان کے دریاؤں پر کیا ہے اتنا شاید ہی پاکستان میں کسی اور شخصیت نے کیا ہو۔ میں انجینئر انعام الرحمان صاحب کا ذکر کر رہا ہوں۔ آج ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ان سے بہت سے اہم سوالات کرنے والے ہیں، جن میں سب سے اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے وہ بار بار پاکستانی حکومت پر زور ڈال رہے تھے کہ پاکستان کو سواں ڈیم کے منصوبے کے اوپر کام کرنا شروع کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ بھارت معاہدہ سنتاس کو کینسل کرنے جا رہا ہے، لیکن ان کی تمام تر وارننگز کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو آج بھی ہم نے انجینئر صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور پاکستانی عوام کو بتائیں کہ ہمارے پانی کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں اور پوری صورتحال کدھر ہے۔ تو جی انجینئر صاحب، سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، اس طرح ہے کہ جی جی وہ ایک اقبال کا شعر ہے نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے، ایک دو ہفتے کے لیے لوگوں میں جوش خروش پیدا ہوتا ہے، کچھ کر لیں، لیکن اس کے بعد سب چپ ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال تک کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ راوی میں فلڈ آیا، اس سال وہاں پہ پشتے بنا کے اور مزید قبضے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب انڈیا کے ساتھ ہمارا پچھلے سال ٹاکرا ہوا تو اس سے کچھ دن پہلے، تقریباً 2 ہفتے پہلے، میں نے پورا نقشہ بنا کے بتایا کہ بھئی اب یہ انڈیا یہ کرے گا۔ اب انڈیا نے وہ کرنا ہی کرنا تھا۔ اندرونی حلقوں میں ہم نے تقریباً دہائیوں سے یہ بات بتائی ہوئی ہے، کچھ ادارے پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے رپورٹ بنائی جو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ وہاں پہ تو ایک ٹنل پہلے بھی ہے اور اس کے نیچے اور اس کے آگے اور بھی وہ بنائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے، ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جس طرح وہ کنفرنٹ کرتے ہیں، ہم بھی مطلب اگر وہ تنگ کرنے پہ آئیں تو ہم بھی انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 4-5 طریقے ہیں، فارمل اور اس سے بہت زیادہ انفارمل ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ونڈو ہے، انہیں ہم میسج دے دیں کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ کریں گے۔ اس کے لیے ہر چیز یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے 2029 تک ٹنل کمپلیٹ کرنی ہے، تو ہم نے وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اس میں ہم نے اپنا پورا پلان بنا کے سفارتی محاذ پہ، اور اگر اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے تو ہم پھر اس کے لیے بھی ریڈی رہیں گے۔ تو یہ اچھا چیزیں انعام ہیں۔ بھائی، میں جو ایک سوال سب سے پہلے آپ سے کرنا بھی چاہتا ہوں اسی موضوع کے اوپر، کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6-8 مہینے سے پاکستان میں مکمل خاموشی تھی، آپ نے بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی، لیکن اچانک ہی پاکستان میں انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بڑا غور دینا شروع کر دیا جاتا ہے، پھر وزارت اطلاعات کی جانب سے ایک سیمینار بھی ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو اچانک سے ہم نے اس پر دوبارہ سے توجہ کرنا شروع کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی پیچھے ٹریگر تو موجود ہوگا۔ جی جی، ٹریگر یہ ہے کہ انڈیا نے ایک دم اناؤنس کیا، اس نے ٹینڈر مانگے تھے ٹنل بنانے کے لیے، اور اس نے کھل کے کہہ دیا گورنمنٹ، ایک تو ان آفیشیل بات ہوتی ہے نا، اب انہوں نے آفیشیل کر دیا، اور ساتھ کچھ وہ ویسے مطلب میڈیا وار کے چکر میں ہوں گے، لیکن ابھی انہوں نے باقاعدہ ٹینڈر جاری کیا ہوا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ آریا پار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا انعام بھائی، یہ جو آپ ٹنل کی بات کر رہے ہیں، یہ کن کن دریاؤں سے، وہ کن کن دریاؤں کا پانی موڑنا چاہتے ہیں؟ دریائے چناب اور جہلم کا؟ نہیں دیکھیں، دریائے چناب جو ہے نا، وہ پیچھے سے 2 برانچز میں آتا ہے، اور ان کا وہ بڑی اس کی ایلیویشن اور لوکیشن بڑی ان کے پاس ٹھیک ہے، اگر وہ موڑنا چاہیں تو وہ دریائے چناب کا 30% تک پانی بھی موڑ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جب 3 مشرقی دریا لے لیے تو اس کے بدلے میں اس پہ ان کا حق بنتا نہیں ہے، اب وہ اسی لیے انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل کے اور ہمیں میکسیمم تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چناب سے بیاس تک کی ٹنل وہ بنا رہے ہیں، اس سے پہلے بیاس سے لے کے ستلج تک بن چکی ہوئی ہے، وہاں سے اندرا گاندھی کینال یا دہلی کی طرف بھی وہ پانی موڑنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو ستلج یمنا کینال ہے وہ پہلے کافی ہارڈ ٹاپک تھا، لیکن ابھی تھوڑا سا رکا ہوا ہے، لیکن اگر انہیں پتہ چلا ہم پانی لے سکتے ہیں تو وہ پھر شاید اسے بھی کھولنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں نے بات کی تھی کہ منکی ان دا مڈل ایک گیم ہوتی ہے، جب آپ ایک درمیان میں بچے کو کھڑا کر کے اس کی چیز چھین لیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کیچ کراتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے
ایک ریاست مخالف قوتیں اور انڈیا یہ مل کے پاکستان کو مسلسل 70 سال 80 سال ہو گئے ہیں تنگ کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی ضائع کرنا ہی کرنا ہے اور انڈیا کہتا ہے ہم نے آپ کا پانی روکنا ہی روکنا ہے. تو اس میں پاکستان کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے مسلسل. اب گورنمنٹس جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ آلموسٹ ارریلیونٹ نظر آتی ہیں, بلکہ جہاں پہ انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ اینٹی اسٹیٹ پاورز کا دھڑا دینا شروع کر دیتے, کبھی حقوق کے نام پہ, کبھی سیاسی گٹھ جوڑ سے. تو یہ چیز گورنمنٹ کو اب سوچنی پڑے گی کہ بھئی ہم نے کرنا کیا اور ہماری واضح پالیسی ہونی کیا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی اکانومی نے بہت سفر کیا ہے ان معاملات میں, اور ہم افورڈ ہی نہیں اس وقت کر سکتے. ہم اتنی بری طرح معیشت کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایٹ اے ٹائم دونوں چیزوں کو ٹیکل کرنا. بات بالکل سمپل ہے, آپ نے اپنی پانی, بجلی, معیشت یہ تین چیزیں فکس کرنی ہے, تو اس سے آپ کو بریدنگ سپیس ملے گی, آپ کے ملک کی ٹریجیکٹری چینج ہو جائے گی. دفاعی لحاظ سے ہم الحمدللہ اس وقت کسی سائڈ سے بھی جو ہے نا کمزور پوزیشن میں نہیں ہے. چائنا ہمارے ساتھ ہے, انڈیا مڈل ریپیرین ہے. چائنا سے اوپر جو ہے نا دریا دونوں, ستلج, سندھ, یہ دونوں چائنا سے آتے ہیں, اور چائنا اگر وہاں پہ سٹوریج بنا لے تو وہ پھر انڈیا جتنا ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے اس سے زیادہ ان کو کر سکتا ہے. اور وہ جب چھوڑے گا, جب ان کا ڈیم بھرا ہو وہ پیچھے پانی چھوڑ دے, وہ پانی سارا پاکستان میں آئے گا. اگر ان کے پاس کمی ہے وہ چائنا روک لے تو وہ ان کو پانی یہ ستلج پہ بھی وہ کر سکتا ہے, سندھ پہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک پارٹ ہے. دوسرے اور جو ریلیونٹ سولوشنز ہیں, ایک ہم بلکہ میں آپ کو ابھی دو بتا دیتا ہوں. جو ایل بی او ڈی ہے سندھ میں, اس کا جو نیچرل روٹ تھا وہ جا کے کھلتا تھا رن کچھ میں. ہم نے صرف انڈیا کو اپیز کرنے کے لیے اس کو موڑ کے اتنی لمبی ٹائیڈل لنک بنا کے ڈیلٹا کا بھی بیڑا گرک کیا. ہمیں صرف 2-3 ہفتے کی بات ہے, وہاں پہ ہم اسے موڑ کے سیدھا واپس رہنا کچھ میں ڈالے, انڈیا سیدھا ہو جائے گا. کیونکہ وہ سارا انتہائی کڑوا پانی ہے, اور اسٹیٹ بھی گجرات کی ہے, وہ سارا میدان ہے, وہاں پہ وہ کبھی ٹورزم کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. ہم سیدھا ایل بی او ڈی اٹھا کے نا تو واپس جو اس کا نیچرل کورس ہے, اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے فیور مانگ رہے ہیں. اس کو واپس ادھر چھوڑ دیں, پانی جانا شروع ہو جائے گا, ان کا دماغ سیدھا ہو جائے گا. پھر ہم ایئر سپیس بند کرتے ہیں, ایئر سپیس بند کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کچھ اثر ہے, لیکن انڈیا کا سارا تیل کے ٹینکر ہیں, گیس کے ہیں, وہ ہمارے سمندر سے گزر کے جاتے ہیں. ہمیں اپنی جو ریوائزڈ باؤنڈری ہے, ہم اس پہ صرف ایران کی طرح کہہ دیں گے یہاں سے تمہارا جہاز گزر نہیں سکتا, اوپر سے چکر لگا کے جاؤ, 1000-1500 میل اوپر پڑے, ہفتہ ڈیڑھ اوپر لگے, وہ تمہارا ہیڈ ایک ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہم فوراً کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور ہے, وہ انشاءاللہ اب ہر چیز یہاں پہ کھولنے کی ضرورت مطلب نہیں ہے. انعام بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چاہے تو پاکستان بھارتی جہازوں کا رستہ روک سکتا ہے, جس طرح یہ ایران نے اپنے ہرمز کو بند کیا. بالکل, وہاں سے نکل کے باہر آئیں گے نا تو آگے ہمارا جو سمندری باؤنڈری بنتی ہے, وہ میپس آپ گوگل کریں 2 منٹ میں نظر آ جائے گا. انڈیا کو بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا, اس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا, اس کا بہت پیسہ, اور یہ تڑپتے صرف پیسہ ضائع ہونے پہ. آج کل تو ان کی اکانومی ویسے بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے جلدی کیا ہونے والا ہے, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح ہمارے ساتھ اگر ہمیں تنگ کر, ہم نے صرف ایرو اسپیس پہ ان کا اتنا پیسہ ضائع کیا. اگر ہم سمندری حدود میں بھی ان کو یہ, کیونکہ ہمیں یہ نہیں وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا کرنا پڑے گا, ہم صرف بتائیں گے بھائی اس کے اندر اگر یہ ایریا اس کے اندر سے گزرتے ہو, اگر آپ کے جہاز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں یہاں سے. اور وہ انہیں پوری اپنی جتنا جو ان کا سارا تیل باہر سے آتا ہے, ساری گیس باہر سے آتی ہے, وہ سارا راستہ موڑ کے انہیں لمبا روٹ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اچھا اگر انعام بھائی, اب ایک اور سوال یہاں پر آتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ سے پاکستان کے سارے دریاؤں کا ڈیٹا ایز اے ہابی دیکھتے ہیں, اور میں یہ ہمارے سارے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ انعام بھائی کسی سرکاری ادارے سے منسلک نہیں, ماشاءاللہ سے باہر اپنا کام کرتے ہیں, اور وہاں پر بہت اچھا ان کا کام چل رہا ہے. لیکن یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, تو اس لیے انعام بھائی جو ہے ہر وقت جو ہے پاکستان کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں. تو انعام بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب سے بھارت نے معاہدہ سنتاس کو کینسل کیا ہے, تب سے کیا ابھی تک بھارت نے کوئی ایسا عمل پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے جس میں اس نے پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکا ہے, یا وہ آپ کے ڈیٹا میں کو آپ کو فگرز نظر آئے ہوں کہ انڈیا واقعتاً اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, جو موڑنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ ایک دن میں نہیں بنتی. وہ تو ابھی وہ اپنے ارادے شو کر رہے ہیں, اور 3-4 سالوں کے اندر اندر کمپلیٹ کرنے کا اس کا پکا ارادہ ہے. باقی چناب پہ اس نے پچھلے سال سب کے سامنے بہت تنگ کیا تھا, اور اسپیشلی جو 8 لاکھ 9 لاکھ کا ریلا بنا تھا وہ کنفرم
ایک دفعہ 2015-16 میں بھی انہوں نے کیا تھا, وہ ٹیسٹ کیا تھا اس وقت جب مودی نیا نیا آیا تھا, پہلے سیزن میں اس نے ٹیسٹ کر لیا تھا فلڈ ویپن. اور پچھلے سال اس نے جو کیا دیٹ واز کنفرم, اس میں پورا سگنیچر تھا کہ انہوں نے پیچھے والے ڈیمز کو سنکرونائز کر کے بڑا ریلا چھوڑا تھا. اور اس سے پہلے بھی اپریل میں انہوں نے بار بار دریا ایک دن روک لیتے تھے, ایک دن چھوڑ دیتے تھے, ایک دن روک لیتے تھے, یہ انہوں نے باقاعدہ کیا تھا جب جھڑپیں شروع ہونے سے پہلے. تو یہ دو چیزیں ہیں, اور ان کی کیپیسٹی اس چیز کی بڑھتی جائے گی. اگر وہ آج 8 لاکھ کا ریلا بنا سکتا ہے تو 2-4 اور پروجیکٹس بن گئے تو وہ 10-12 لاکھ کا بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز وہ صرف چناب پہ نہیں کرے گا. اگر وہ چاہے تو وہ پچھلے سال راوی کا ویسے گیٹ ٹوٹ گیا تھا, اس وجہ سے بھی فلڈ بڑا, لیکن وہاں پہ ان کی پوری کیپیسٹی ہے, وہاں 6-6 لاکھ کے فلڈ تو پہلے آتے رہے ہیں. وہاں پہ اب یہ روڈا والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ آپ بیراجز بنائیں, ریچارج کریں, جنگل بنائیں, جو مرضی بنائیں, لیکن وہاں پہ کنسٹرکشن سے آپ بالکل ایک ڈیزاسٹر کے لیے دعوت دے رہے ہیں انڈیا کو. ستلج انہوں نے پچھلے 10-15 سال میں 20 سال میں پورا روک لیا ہوا آلموسٹ, اب سوائے فلڈ کے نہیں آتا پانی. تو انہوں نے کیا ہے کہ سندھ طاس کی آڑ میں انہوں نے 50-60 سال میں جتنا میکسیمم لے سکتے تھے لے چکے ہیں. اب وہ اس میں سے مزید کچھ نہیں نکال سکتے. اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چناب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, سندھ پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے صرف سوائے روکنے کے. اور وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اس کا وہ بلکہ کچھ کریں گے بھی تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن جیلم پہ جتنا ڈیلے کر سکیں وہ کریں گے. اور چناب پہ کا پانی جو ہے وہ تقریباً میں کہتا ہوتا ہوں 35% تک تو وہ موڑ سکتے ہیں, اس سے آگے بھی اگر وہ کوشش کریں. لیکن یہاں پہ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ دس از ناٹ فیئر, اور اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں, اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور دوسرا اچھا انعام بھائی, اگر وہ اب ایک جی آپ پوری کر لیں پھر میں جی پوچھتا ہوں. ہاں, پوری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت سندھ طاس کی ڈیبیٹ کھلی ہوئی ہے نا, تو اس میں ہم نے پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم سندھ طاس واپس چاہتے ہیں یا پھر ہم کھل کے جو پورے حق ہیں وہ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ان کو دیا ہوا ہے تو وہ پورے 3 دریاؤں کا تھا, اس میں سے ہمارا آدھا شیئر بنتا ہے, تو وہ 17 ملین ایکڑ فٹ ادھر بنے. اس کے بعد چناب بے شک شیئر کر رہے ہیں, ہمیں وہ ایزی ہو جائے گا, ہمیں پانی ٹرانسفر نہیں کرنا پڑے گا. تو ہم اپنا فگر گنے, چناب اور باقی 3 دریاؤں کا مل کے کتنا ٹوٹل ہے 24-25 اس کا ہو گیا, 35 تقریباً وہ ہو گیا. اس میں سے ان دونوں کو ایڈ کر کے آدھا ہمارا حق ہے وہ ہمیں لینا چاہیے, اور ہم لے لیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اندرا گاندھی کینال سے تقریباً 8 ملین ایکڑ فٹ پانی نیچے جاتا ہے, وہ ایک بہت لمبی سپلائی لائن ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تو صرف اس کا ادھر جو ہے نا جہاں سے پانی ڈائیورٹ ہوتا ہے صرف اس کو سبوٹاج کرنا ہے. وہ ہو گیا تو وہ 8 ملین ایکڑ فٹ اور کہیں نہیں جائے گا, وہ واپس پاکستان میں آ جائے گا. تو اس طرح کے سولوشن ہے, یہ ڈیٹیل میں ہم علیحدہ ڈسکس کریں گے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی فارغ نہیں بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس سب آپشنز ہیں. اچھا انعام بھائی, اب یہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ وہ 12 سے 15 لاکھ جو سے وہ کیوسک میٹر پانی بھی چھوڑ سکتے ہیں, انڈیا کی ایک کیپیسٹی بھی آ سکتی ہے. تو میں جو گزشتہ سال جو ریلا آیا, میرا تعلق چونکہ شہر سیالکوٹ سے اور دریائے چناب وہاں سے ہی اوریجنیٹ کرتا ہے, تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر بھی تقریباً 2-3 فٹ پانی کچھ 6 سے 7 دن رہا ہے. اور پھر پنجاب کے جتنے بھی میجر سٹیز تھے, جیسے گجرات ہو گیا, تو گجرات تو تقریباً آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوب گیا تھا. پھر منڈی بہاؤالدین, حافظ آباد, پھر اسی طرح نارووال سائڈ پہ بھی بہت زیادہ پانی آ گیا تھا, وہ گنڈا سنگھ بارڈر کے اوپر. تو ہم نے تو پچھلے سال کافی خوفناک قسم کے مناظر دیکھے ہیں. تو اگر فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ کیپیسٹی بڑھا کر سیلاب چھوڑتے ہیں, تو اس سے اوور آل کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ پھر اسی حساب سے بڑھے گا نا. دیکھیں ابھی سیالکوٹ گجرات کی جو تحصیلیں نا, یہاں پہ سلوپ زیادہ ہے, یہاں سے پانی جلدی نکل جاتا ہے. اصل پرابلم ہوتا ہے کہ نیچے جب جاتا ہے نا, جھنگ کے قریب آ کے دونوں دریا ملتی ہیں, تو وہاں پہ ہمیشہ زیادہ تباہی ہوتی ہے, وہ زیادہ فلیٹ ایریا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے پاس 3 چناب پہ بھی کئی آپشنز ہیں. ایک تو ہم چنیوٹ میں, اچھا جتنا پانی پچھلے سال آیا تھا وہ سارا چنیوٹ میں ابزارب ہو سکتا ہے. 1.8 ملین ایکڑ فٹ سٹوریج ہے, آج تک کسی کو حساب ہی نہیں لگانا آیا, وہ گننا نہیں آتا. میں نے پچھلے سال بتایا وہ 1 نہیں ہے, 1.8 ہے. تو وہ تسلی ہے کہ اتنا ریلا جتنا بھی انہوں نے چھڑا نا وہ ہم وہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں. ہم 1-2 براج اس سے اوپر نیچے اور بنا رہے ہیں, تو یہ چیز پانی ابزارب ہو جائے گا. لیکن پانی کو فوراً نکالنے کے لیے میں فردر, یعنی کہ اتنا اگر وہ 12 لاکھ کا ریلا بھی بھیجتا ہے نا, تو 11 لاکھ تو کیپیسٹی ہے میکسیمم ہمارے ہیڈ مرالا کی. ہیڈ برالا کے دائیں بائیں والی جو ہے نا لیویز, ان کو زیادہ اونچا کر کے ہم براج کو اگر تھوڑا وہاں پہ سٹوریج دے دینا
تو وہ ہم 2-3 لاکھ کا وہاں پہ ابزارب بھی کر سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بند ذرا ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑے گا. دائیں والا تو نیچرل بیریئر ہے، بائیں پہ جو سیالکوٹ کے اوپر آتا ہے. تو ایک وہ آپشن ہے، وہاں پہ ہم تھوڑا سا ابزارب کریں. اس کے بعد نیچے خان کی ہے، قادر آباد ہے، یہ چنیوٹ والا بن جائے گا. تو یہ مل کے پانی سنبھال لیں گے. وہاں سے جو ہے نا سیالکوٹ کو بچانا، دائیں بائیں گجرات سیالکوٹ ان دونوں کو بچانا، یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کا بھی مطلب بندوبست ہو سکتا ہے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہمیں ہیڈمرالا میں کرنی پڑے گی. اور باقی اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں. دیکھیے ایک آج کل بڑا آپ کے پاس کیپیسٹی آگی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں ایک پورا آپ بنا لیتے ہیں، بڑا گرڈ بنا لیتے ہیں پمپنگ کا. اور سولر ہمارے پاس ویسے بڑھیا ہے، دوسری انرجی کو بھی ہم ڈائیورٹ کر دیتے. تو جو ہمارا بارڈر کے ساتھ ایریا بنتا ہے سیالکوٹ سے اوپر، وہاں پہ اگر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو ہم ویسے یوز کریں اپنے استعمال کے لیے، تو وہ پیچھے اس کی جو کیچمنٹ ہے اس میں پانی ابزارب کرنے کی کیپیسٹی رن ٹائم پہ کافی بڑھ جائے گی. اور وہ جب پانی دریا کا چڑھے گا، سیلاب کا چڑھے گا، تو وہ 1,00,000-1.5 لاکھ ادھر ہی ابزارب ہو جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ مل ملا کے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ کم از کم ہم جو ہے نا اپنا سٹینس لیں، اور اس پہ انڈیا کو جو ہے نا وہ بتا دیں کہ اگر وہ کرے گا تو کنسیکوینسز اس کے لیے کیا ہوں گی. اور انعام سادی سی بھائی، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بیچ میں بات کی کہ انڈیا والے صرف پاکستان کو ہی نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ جو بھارت میں پنجاب موجود ہے وہاں سے بھی پانی چھین رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی مزید ایکسپلین کریں. جی دیکھیں، جو انڈین پنجاب ہے وہ تقریباً ہمارے پنجاب جتنا صوبہ تھا، اس کو انہوں نے توڑ کے 3 حصے کیے. اس کا سارا سٹوریج والا بجلی والا ایریا ہماچل پردیش میں ڈال دیا. اس کا سارا پرلی سائڈ ہریانہ والی وہ علیحدہ کر دی. وہ زیادہ ہندی سپیکنگ یا ہریانوی سپیکنگ تھے، یعنی نان سکھ تھے. تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا چکر تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو انڈین پنجاب ہے ان کے کنٹرول میں اپنا پانی بالکل نہیں ہے، نہ بجلی ہے. تو جب ان کا اگر دل کرے نا، یہ مطلب انڈین پنجاب کو تنگ کرنا چاہیں، تو یہ ان کو بھی ڈبو سکتے ہیں ہمیں ڈبونے کے چکر میں. اب راوی کا یہی چکر ہے کہ پچھلے جب بھی لاہور میں راوی میں سیلاب آتا ہے، پیچھے وہ دگنا نقصان ادھر کا ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. میں ادھر کینیڈا میں ہوتا ہوں، یہاں پہ انڈین پنجاب کے بہت دوست ملتے رہتے ہیں. وہ تو مطلب گالیاں دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جب بھی دل کرتا ہے ہمیں ڈبونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انڈین گورنمنٹ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بیاس، راوی، ستلج، ان 3 دریاؤں کی کیچمنٹ میں جتنی مس مینجمنٹ پچھلے سیلاب میں ہوئی تھی، اس دفعہ بھی ہو جائے تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ کریں گے. اس دفعہ بھی انہوں نے ڈیمز پہلے بھر لیے ہیں. ابھی اگلے ہفتے پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا، تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو ان کی پبلک بھی خوش نہیں ہے. یہ ویپن کے طور پہ جب استعمال کرنے لگتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کو بھی بیچ میں، یہ خیر سکھوں کو یہ اپنا تو سمجھتے نہیں ہے نا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کو بس بیچ میں رگڑے جاتے ہیں وہ بھی. اچھا انعام بھائی، جو مین اس کے پیچھے ایک شیطانی قسم کا ایجنڈا ہے ان کا، تو یہ پانی کو اصل میں لے کر جانا کدھر چاہتے ہیں؟ مطلب اگر پنجاب سے بھی چھین رہے ہیں، پاکستان سے بھی چھین رہے ہیں، تو مین ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ ہم اس کو کدھر لے کر جائیں؟ جی 8-8.5 ملین ایکڑ فٹ تو یہ راجستھان میں لے کے جاتے ہیں نا ہمیشہ سے. تو اس بات پہ سکھ بھی بہت ناراض ہیں. وہ پانی ان کو بھی نہیں ملا. انہوں نے ان سے وعدے کر کے ابھی بھی یہ ان کو لارا لگا رہے ہوگے کہ ہم پانی لے کے آ رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کرنا کیا ہے کہ وہ راجستھان کو زیادہ دینا شروع کر دیں گے، اور دوسرا جو جمنا ستلج لنک کینال ہے اس کے اوپر دوبارہ شروع کر دیں گے کام. کیونکہ جو حال ہمارے راوی کا ادھر ہوا ہے، جمنا کا بھی تقریباً اسی طرح کا ہی حال ہے. لیکن وہ آبادی اتنی زیادہ اس ایریا میں، مطلب یہ جو دوابے کا ایریا یہ آگے جا کے بنگال تک، اس میں 80 کروڑ بندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو حال جمنا کا ہوا ہے دہلی میں، وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور 4 کروڑ آبادی تو صرف یہ نہیں، ہمارے لاہور کو بھی ڈبل کر لینا تو وہ دہلی ہے. اور پیچھے ہریانہ کی ساری پاپولیشن. پانی ان کے پاس بھی کمی ہے. اب صورت حال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنا پانی اٹھا کے ان کو دیں. جو ہمارا حق ہے وہ ہم پہلے بھی حق سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں، اور اس سے 2-3 گنا ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں محاذوں پہ اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ مل کے
پاکستان کو وہ منکی ان دا مڈل بنا رہے ہیں نا, اس چیز کو روکنا چاہیے. ابھی کل پرسوں ایک بیان پڑھا, نصیر احمد صاحب نے لکھا تھا کہ وہ انڈیا کچھ نہیں کر سکتا, یہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور جس وقت آپ دیکھیں آپ کسی محاذ پہ لڑ رہے ہیں اور آپ کا بھائی آ کے آپ کی کمر پہ چھرا گھونپے, چاہے میٹھے طریقے سے چاہے کڑوے طریقے سے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اپنے صفحے سیدھی کریں اور اپنے مسائل کا حل خود آپ نے تلاش کرنا ہے. یہ جو بیچ میں آ کے ہلکی ہلکی وہ افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں نا, ان کو یا ایٹ لیسٹ پبلک ڈیبیٹ کرنی چاہیے, اس سے یہ بھاگ جاتے ہیں, یہ اس بات پہ نہیں آتے. ان کا کام صرف یہ ہے بیٹھ کے ففتھ کالمسٹ کی طرح ہلکے ہلکے میٹھے چھری سے جڑیں کاٹنا اور ساتھ ساتھ روتے رہنا. اچھا کرتے بھی خود ہے اور ساتھ روتے بھی خود ہے, اور یہ چل رہا ہے پچھلے 78 سال سے یہی چل رہا ہے. اس چیز کو روکنا چاہیے. امام پیپل بھائی پارٹی ایک کیوری نا تھوڑی سی, میں ابھی قوم پرستوں پہ آ رہا ہوں, میں اس سے پہلے ایک اور آخری سوال اس ٹاپک پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی یہ جو معاہدہ سنتاس کینسل ہوا ہے یہ بڑا اچھا ہوا ہے, تو اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ 6 کے 6 دریاؤں کو نہ اپنی طرف لے کے آئے, بجائے اس کے کہ ہم جو 3 دریاؤں کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے تھے ادھر تھے. تو یہ جو ایک تھیوری پرپوز کی جاتی ہے, اس کے اوپر ایز اے ٹیکنیکل پرسن آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ٹیکنیکل رائے یہ ہے کہ یہ تھیوری جو پروپوز کر رہے ہیں نا, یہ پاکستان کی دوستی کی بجائے دشمنی کے لیے مشہور ہیں یہ لوگ خود. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا لبرل میڈیا, ہمارے یہ جو باہر سے فنڈنگ والے لوگ ہیں, یہ اس وقت بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار سنتاس معاہدے کے. یہ آپ کے دانا دشمن یا نادان دوست بن کے یہ آپ کو نقصان کروائیں گے. دیکھیں ہم نے انڈیا سے پورے دریا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور نہ ہی اٹ میک سینس. آدھا حصہ اگر ان کا بنتا ہے تو وہ ان کو دینا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور باقی جتنا آدھا ہمارا بنتا ہے چاہے مشرقی سے بنے یا مغربی سے بنے اس پہ. اب دیکھیں سیمینار ہوتا ہے, اس کے اندر سب لوگ وہی بنے ہوئے ہیں جو یا چندہ مافیا ہوتا ہے یا بیٹھ کے تو جناب پچھلے 10 سال سے پاکستان میں پریچ کر رہے ہیں کہ جو پہلے ڈیم ہیں, سارے براجز ہیں, ساری نہریں ہیں, سب کو ڈھا دو اور بیٹھ کے چھنکنا بجاؤ. اور یہ لوگ جو ہے نا, ان کا اس وقت ان کے پاس صرف آپشن یہ ہے کہ بیٹھ کے نا میس کو پھیلائیں اور آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے کے جائیں جو نہ پریکٹیکل ہیں نہ ان کی میک سینس ہوتی ہے, لیکن عام آدمی کو حساب نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ سیدھا نام لے کے کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر حسن عباس, اس کو نہ بیسک کیلکولیشنز کا پتہ ہے, نہ اس کو فلو کا اور سٹوریج کا ریلیشن شپ پتہ. یہ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ ڈیم بننے سے سیلاب بڑھ جاتا ہے. اب بندہ اس کو کیا کہے؟ اب صرف اس موضوع پہ اس کو میرے سامنے بٹھا دینا تو میں اس کو بھی پرائز دوں گا اور بٹھانے والے کو بھی پرائز دوں گا. لیکن یہ لوگ جو ہے نا, ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. عقل نیت سب کچھ ملا کے یہ صرف میس پھیلانے کے چکر میں. اور اس وقت یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہاں پہ موسٹ پیپل جو ہیں, یا تو مطلب ٹھیک ہے آپ کی ویزیبلٹی ہوتی ہے, آپ کا ایک اوپینین ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں کو پانی کی بیسک کیلکولیشنز کا نہیں پتا, معاملات کا نہیں پتا, وہ بیٹھ کے بیچ میں ٹھیکیدار بنے ہوئے صرف آنیاں جاڑیوں کے لیے. میں پاکستان میں دیکھتا رہا ہوں, آج سے 7-8 سال پہلے سپریم کورٹ میں ہوا تھا, میں وہیں پہ موجود تھا. مجھے بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن میں جب لوگوں کی وہاں پہ دیکھتا تھا نا تیار ہو کے آئے ہوئے, اور ایک کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا پانی کا یونٹ کیا. اس وقت یہ ڈیم فنڈ کی تحریک چل رہی تھی اور بڑا لوگوں کو زیادہ شو آف کا شوق ہوتا ہے, امپورٹنس بنانے کا شوق ہوتا ہے, کوئی ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہوں گے. لیکن پاکستان میں یہ بڑا ہے کہ نااہل بندہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو وہ اپنا بھی بیڑا گرک کرتا ہے, معاملے کا بھی بیڑا گرک کرتا ہے. جن لوگوں کو بیسک گنتی نہیں آتی, جن کو بیسک پرنسپلز کا نہیں پتا, اور وہ بیٹھ کے آپ کو بھاشن دے رہے ہیں 10 سال سے کہ بھئی ڈیم ڈھا دو. تو اب انہوں کو کہو نا کہ پہلے جا کے انڈیا کے ڈیم ڈھاؤ پھر آ کے ہم سے بات کرو. تو یہ صرف اچھا نظام سپوائلر. بھائی, یہ جو ایک سوچ ہے قوم پرستوں میں, اور یہ بالخصوص پچھلے سال بھی ہمیں یہ نظر آیا, اور باقاعدہ وائلنٹ احتجاج ہوئے, کچھ پولیس کے اہلکار شہید بھی ہوئے, بلکہ پاکستان پہ تو اب آج کل جو بھی قوم پرست اٹھ رہے ہیں, آپ یہ آزاد کشمیر میں دیکھیں قوم پرست وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے. اسی طرح وہ جو سندھ میں قوم پرست ہیں, اور پھر ان کے اپنے اپنے ایک دانشور بھی ہوتے ہیں, تو آپ تو ان کا ڈیٹا وغیرہ سارا دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ ہماری آڈینس کو بھی بتائیں کہ وہ لوگ جو ایک کیس اپنا پریزنٹ کرتے ہیں, وہ کیس کی حقیقت کیا ہے کہ پنجاب میں کوئی بھی ڈیم نہیں بنے گا, سارے جو پانی ہے وہ جی پنجاب ہمارا کھا جاتا ہے. مطلب یہ حقیقت کیا ہے ان ساری باتوں؟ یہ پلین جھوٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں نے کیا کیا ہے. بلوچستان میں بھی اس طرح ہوا ہے, KPK میں ابھی تک مجھے نہیں آئیڈیا کہ ہے کہ نہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لوکل میڈیا میں, لوکل زبانوں میں, لوکل اخباروں میں بیٹھ کے
तवातर से झूठ लिखना शुरू कर देते हैं। अब अवाम बेचारी सादा होती है, वो कहती है यार ये बंदा सिंधी में लिख रहा है तो सच ही लिख रहा होगा। वो सिंधी भी नहीं होते, इधर उधर से हायर किए होते हैं। हमारे पंजाबी जाके उधर बैठे होते हैं सिर्फ अपनी नौकरी के लिए या वफादारी साबित करने के लिए, पैसे खाने के लिए बैठ के लगाते हैं, और सिंध गवर्नमेंट बाकायदा उन्हें सपोर्ट करती है और अभी भी कर रही है। जो मेहरान यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान के पैसे से पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। वो बाहर से रिपोर्टें झूठी लिखवाते हैं कि डेल्टा, अब एक बाबा है वो पीएचडी उसने नाम के साथ लिखा, वो कहते जी दरिया सिंध डेल्टा को पूरा साल 5 लाख क्यूसिक पानी चाहिए। और भाई इतना पानी तो आप चाइना इंडिया का भी ले आए तो पूरा नहीं होता। बेसिकली आप झूठ बोल दिया, उसमें खर्चा क्या ना झूठ बोलने में, लेकिन लोगों का दिमाग खराब कर दिया। एक तवातर से झूठ बोल बोल के पंजाब पानी चोरी कर रहा है। कौन चोरी कर रहा है? वही जिस सरायकी सूबे की ये सपोर्ट कर रहे हैं वो पानी चोरी कर रहा है। ठीक है, अब है नहीं, देखें एक नेचुरल है ना, इस साल इन्होंने दोबारा इतना ये, आई एम श्योर के पीपल पार्टी ने उनको कहा था और ये इस साल उन्होंने दोबारा शोर मचाया। जब पानी चाह रहा होता है इधर से रेला छोड़ दिया, गुद्दू पहुंचने में कितना हफ्ता लग जाएगा, उस हफ्ते में इन्होंने इतनी गालियां दी बैठ के। इन्होंने पूरे यूनिवर्सिटियों में सेल बनाए हुए हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट है, वो बैठ के माँ बहन की गालियां पंजाब को देंगे, पाकिस्तान को देंगे, पाक फौज को देंगे, मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, और जिस वक्त पानी गुद्दू पहुंच जाएगा ना, फिर हमने उन्हें कहा कि आप बताओ कोटरी में क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है, वो एक लैग, फिर वो हमें पूरी हाइड्रोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि लैग है, डिले है, इतना टाइम है, इतना डिस्टेंस है, इतने मेंढर है। भाई आपको ये सारे उधर ही जाके पैदा होते हैं, जिस वक्त वो पंजाब में पानी गुजर रहा होता है और उधर पहुंचना होता है, उस वक्त नहीं होते। और ये बदनीति है, ये बदनीति है, इसमें कोई ये नहीं है कि साइंस है या कोई हकीकत है। वही पानी जिस वक्त कोटरी पहुंच गया तो अब वो कोटरी वाले भी खुश, और अभी भी समुद्र में तो नहीं छोड़ रहे। ये कहते हैं पूरा साल पानी चाहिए। भाई आप 9 महीने का पानी, 9 महीने, बाकी जो 9 साल का पानी आप जाया करते हो हर सीजन में, सिर्फ 9-10 हफ्ते वो पानी जाता है, वो अगले 9 साल के लिए काफी होता है। वो जाया करके फिर आप अगले 9 महीने पूरे पाकिस्तान को गालियां देते हो, पंजाब को गालियां देते हो, और गंदी जुबान, लच्चर जुबान। और ये यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, ये यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हैं, कोई इंजीनियरिंग, और मुझे नहीं पता उनकी अपनी स्किल्स कैसी हैं, लेकिन मेरा जिन जिन से पला पड़ा इंतहाई नॉन टेक्निकल अप्रोच होती है और कोई कुछ पले नहीं उनके होता। तो वो फिर काम यही है कि शायद नकलें करके पास हुए होते हैं, उनको और कोई काम नहीं। वो कहते हैं भाई हम इस तरह गालियां दे के नंबर बना लेंगे। तो सिंध में ये भी बड़ा मसला होता है, सरकारी नौकरी करप्शन का रास्ता है। आप देखें, एक इरसा के नुमाइंदे थे, रिटायर हो चुके हैं। ये उस वक्त तक, जब तक जॉब में होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। जब वहां पे रिटायर होते हैं ना, बैठ के मुसलसल पंजाब पे या ऊपर अपर राइपेरियंस पे पानी चोरी करने का इल्जाम। उस बंदे का काम है सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलना। ठीक है, अब या तो ये मेरा काम तो नहीं है उसे समझाना, गवर्नमेंट का काम है। भाई गवर्नमेंट उसकी पेंशन बंद कर दे अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो सच बोल रहा है तो उसको एंटरटेन करो, उसको जवाब दो। अब जवाब भी नहीं देते, पिछले 30 साल से कभी ऑफिशियल जवाब हमने नहीं सुना, ना डाटा रिलीज होते हैं। अब डाटा की बात करते हैं, वो कहते हैं भी सिंध में सारा बिजनेस ही है कि पानी चोरी पे उनकी इकॉनमी चल रही है वडेरों की। अब वो कहते हैं ना, चोर भी कहे चोर चोर। पहले वो उन्होंने देखना होता है कि भाई हमने पानी चोरी करना है तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, तो सीधा जी उठा के पंजाब पे इल्जाम लगा दो। और पंजाब का आज की बात नहीं, आज 60 साल पहले की डॉक्यूमेंट्स देख लें, डिबेट्स देख लें, उसमें ये है हमें से हिसाब नहीं था, वो हमारे एक्वेफर्स का, हमारी बारिशों का हिसाब लगा के बैठे होते हैं, और उन्होंने उसके बेसिस पे अपना हिस्सा जो है पंजाब के फी एकड़ से 3 गुना 2.5 गुना ज्यादा लेते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं यार चलो हमारा काम चल रहा है, लेकिन अब हमने कुर्बानी दे के उनको पानी भी देते हैं और साथ गालियां भी खाते हैं, और साथ हमारा तकरीबन 30% पानी समुद्र में आप फेंकते हैं, अपना भी फेंकते हैं। और मजे की बात, डेल्टा को 1 एकड़ फुट पानी की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि वो सिल्ट लेके जाए। सिल्ट बंद हुई हुई है, तरबेला की सिल्ट निकाले, नीचे पहुंचाए, डेल्टा भी ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन उनके बंदों को जब हम ये कहते हैं तो वो आगे से गालियां देके भागते हैं कि भाई हमारे वो एक जिस तरह होता है ना, फकीर किसी अगवाशुदा बच्चे की टांगे तोड़ के भीख मांगता है, अगर आप उसके बच्चे की टांग ठीक करने का, इलाज कराने का कहेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। एग्जैक्टली यही पिक्चर कौम परस्त, इसके अलावा कम्युनिस्ट, इसके अलावा नस्ल परस्त, इसके अलावा हमारे जो लिबरल मीडिया और लिबरल बने होते हैं ना, फेक लिबरल, मैं उन्हें लिबरल नहीं कहूंगा, लेकिन ये इनके सब हैंड्स इन ग्लव हैं, ये मिल के पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। तो ये सारा एक अच्छा बना हुआ, इमाम भाई, पिछले साल यही हुआ। अब हम अपने एक आखिरी सवाल के ऊपर जा रहे हैं, और ये सवाल इसलिए है मैं कि आपने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया समा डैम का,
اور گزشتہ سال بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس کے اوپر شوز بھی کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سیلاب آیا تو وہ تمام سوسائٹیاں جن کا آپ نے بتایا تھا کہ یہ سوا ڈیم کے رقبے کے اندر آتی ہیں، ان میں بہت بہت پانی بھی اکٹھا ہو گیا کہ ماشاء اللہ 15 فٹ پانی تھا ان کے اندر۔ تو آپ کی وہ پوری تھیوری گزشتہ سال قوم کے سامنے بھی آئی، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بڑے لوگوں نے آپ کی سپورٹ کی، ہم نے بھی اپنے لیول پر پوری کوشش کی، کیا حکومت میں کسی اہم شخصیت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ کیا اس کے اوپر کوئی پروگرس ہونی شروع ہوئی، یا وہ جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں کا وہاں ہی موجود ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ابتدا میں جو ہماری نئی آڈینس ہے اس کو ایک دفعہ بتا دیں کہ سمارٹ ڈیم کا کانسیپٹ کیا ہے، چھوٹا کر کے، اور پھر ہمیں ذرا اس کے اوپر پروگرس سے انفارم کر دیں۔ جی مجھے ذرا 5 منٹ دیں، میں اس کا ٹوٹل پوری پکچر بتا دوں۔ دیکھیں جہاں تک میں کہتا ہوں نا کہ سیاستدان ارریلیونٹ ہیں، بلکہ وہ ملک کو چلنے کے بھی خلاف کوششیں کرتے ہیں اپنی پالیٹکس کی وجہ سے۔ تو پچھلے 1 سال چھوڑ پچھلے 16 سال سے میں ایک پارٹی نہیں سب پارٹیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، جا کے 2 مہینے پاکستان میں بیٹھا رہتا ہوں، لیکن یہ نہیں سنتے، ان کی پرائرٹی نہیں ہے، عوام پرائرٹی نہیں ہے، ملک پرائرٹی نہیں ہے۔ اب اگر مطلب حافظ صاحب اگر ان کے ساتھ ان کو ڈنڈا دے کے کام کروا رہے وہ زیادہ چیز ہے، لیکن خود یہ کچھ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو سبوٹاج کریں گے۔ اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریورز کو ریگولیٹ کرنا یا اپنے پانی کی کمی پورا کرنا یا بجلی کی کمی پورا کرنا، اس کے لیے آپ کا تربیلا یا بھاشا یہ سائز 5-6 ملین ایکڑ فٹ یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو دریائے نیل ہے، دریائے فرات ہے، ان کی سٹوریج ہمارے سے 20-30 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کنسپٹ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سیلابی پانی کو خشک سالی کے مہینوں سے بیلنس کر لیں تو اس سے ہمیں اتنی بجلی اور اتنی سٹوریج مل جاتی ہے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں بجلی ہے نا، 3 گارجز ڈیم، اس سے 20% زیادہ سٹوریج اور 20% زیادہ بجلی ٹوٹل وہ ہمیں مل جائے تو ہمارا ملک منی چائنا بن جاتا ہے اوور نائٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات آپ کس کو سمجھائیں، مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ پاکستان میں ان چیزوں کو کرنے والا کون ہے، ریاست ہے، ادارے ہیں یا حکومتیں ہیں۔ اینڈ پہ ابھی تک تو میرا یہی خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو وہ کیونکہ جہاں پہ سواں کی سٹوریج بننی تھی وہاں پہ وہ بلو ورلڈ کے گھوڑے کھڑے ہیں، کل کو اگر وہاں پہ ڈیم بن بھی جاتا ہے تو گھوڑوں کا منہ پانی سے باہر ہوگا۔ لیکن باقی ابھی تک تو مطلب وہ اوور کانفیڈنس سے بیٹھ کے خلیفہ بننے کے دعوے کر رہا ہوتا ہے بندہ، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ باقی اور بھی سوسائٹی ہیں لیکن یہ سب سے پرومیننٹ ہے کہ بالکل دریا کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ اچھا دوسرا جو میں بجلی کی بات کر رہا تھا، تو یہی پانی آپ کے پاس اپر اور لوور سٹوریج دونوں ٹینڈم میں کام کر رہی ہو نا، اسکردو سے اوپر شیوک ہے، شیوک پہ پروجیکٹ بن بھی چکا، لیکن وہ کیا ہوا کہ انہوں نے جیسے رات فتح علی کی بجائے چاہت فتح علی بنا دیا۔ وہ وہاں پہ آپ کی جتنی بڑی سٹوریج ہوگی آپ کی 12-13، اور یہ سندھ کے ماہرین بھی اپنی ڈاکومنٹس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں سٹوریج چاہیے پانی کے لیے، لیکن پنجاب میں نہیں ہونی چاہیے، کہیں اور ہونی چاہیے۔ وہ پہلے اسکردو کہتے ہیں، اسکردو میں اس کی ڈسٹربنس بہت ہوگی، شیوک میں 5-6 کی بجائے آپ 14-15 کریں نا تو وہ سندھ بھی اس پہ راضی ہوگا۔ چلے سندھ اپنا پانی پنجاب میں نہیں رکھنا چاہتا، ادھر رکھ لے، لیکن سندھ کہتا ہے پنجاب بھی اپنا پانی پنجاب میں نہیں رکھ سکتا۔ اب 37% تو سیلابے میں حصہ ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں سیلابہ اس چیز کو کہیں جا کے سمندر میں گر جائے پھر وہ سیلاب ہے، تو پھر اکٹھا کیسے کرنا ہے؟ تو یہ 91 کے کارڈ میں سب لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنا حصہ ہارویسٹ کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سٹوریج اور اپر اور لوور یہ دونوں شیوک اور سواں دونوں مل کے کام کریں گے، اور ساتھ آپ کا جنکشن جو ہے نا تربیلا، وہ آپ کی پوری جتنی سیلٹ ہے وہ آپ اس کی مطلب ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی۔ وہ کیا کرے گا، وہ صرف ریگولیٹ کرنے کے لیے، مڑنے کے لیے اور سیلٹ نکالنے کے لیے کام آئے گا۔ نیچے اس میں جتنی جگہ خالی ہو جائے گی وہ پوری ڈیلٹا کے لیے 3.5 ملین ایکڑ فٹ ایکسٹرا خالی ہو جائے گی، وہ آپ پورے سال کا پانی اس کے لیے رکھ دیں، وہ آرام سے پورا سال 5000 کیوسیک جو ہے نا نیچے سمندر تک جائے گا، واٹر کوالٹی ٹھیک ہو جائے گی، ریور نیویگیشن شروع ہو جائے گی، اکانومی۔ اور مین چیز دیکھیے اس وقت کسان رو رہا ہے کہ اس کو کھاد 17,000 کی بوری مل رہی ہے ڈی اے پی کی، اگر وہ 17,000 کی بجائے نا آپ 1700 کی بھی دینا چاہیں تو وہ پاسبل ہے۔ وہ صرف اس طرح کی آپ کی بجلی جو ہے، میں یہ جو اس کے کیسکیڈ کی ٹوٹل بجلی 314 ارب یونٹ بنتی ہے، لیکن وہ جو صرف آپ شیوک کی کیپیسٹی اور ساتھ ٹنل بنا لیں نا تو وہ آپ کو 144 ارب یونٹ ایکسٹرا ملیں گے، جو اس وقت پاکستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کو بجلی پڑے گی 70 پیسے پر یونٹ۔ جب آپ 70 روپے سے 70 پیسے پہ آ جائیں گے نا
تو پھر آپ کی اکانومی بھی چلے گی, زراعت بھی چلے گی, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ چیزیں سمجھانا جو ہے یہ میرے بس کا جتنا تھا وہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں. آگے والے یا تو بہت بڑے صاحب نظام ہوتے بھائی ہیں. میں ذرا آڈینس کے لیے نا آپ سے سادہ سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ان کو بجلی کتنے روپے یونٹ کے حساب سے ملے گی؟ ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. جی 70 پیسے کی یونٹ بنے تو پھر 1 روپے 70 پیسے کی دے دیں یا 2 روپے کی دے دیں, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ 70 روپے کی نہیں پڑے گی. چلے یہ چیز ہے, یہ ہماری آڈینس کو اب کلیئر کر دے گی. تو اور انعام بھائی ایک اور چیز میں تھوڑا سا مینشن کر دوں, سوری بات کاٹی آپ کی. پچھلے 2-3 سال میں یہ سولر کا بہت بڑا ہے, اس میں بھی لوگوں نے منی لانڈرنگ بہت کی ہے. اس لیے مطلب اس وقت اگر میں یہ بات کہتا کہ اس کو پلے نہیں پڑنی تھی, 100 میگا واٹ کی اگر سولر لگی ہو نا تو پریکٹیکلی وہ 17 میگا واٹ ہوتی ہے. اس کی جو ٹوٹل اوور آل ایفیشنسی ہوتی ہے نا بائی ٹائم بائی سیزن, وہ 17-16% سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب ہم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 44,000 یا 50,000 میگا واٹ لگ گیا, وہ اصل میں 12-13 کے قریب 12-13 بھی نہیں 7-8 بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی اگر ہم اتنا وہ ریلائبل نہیں ہے اور آپ اسے انڈسٹری نہیں چلا سکتے, لیکن واپڈا اگر آپ نے آپ کو ڈائنوسار بننے سے بچانا چاہتا ہے نا تو ہمارے پاس ایک بڑی ایزی آپشن تھی کہ ہم دریا کا جو فلو ہوتا ہے نا, وہ دن کو گرڈ میں بجلی ایکسٹرا سولر کی اتنی آ رہی ہوتی ہے, ہم دن کو اپنے دریا کا فلو کام کر دیں اور وہی پانی آپ کو رات کو ڈبل بجلی مل جائے گی, رات کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو وہ پیٹرن جو ہے تربیلا پہ, منگلا پہ, بھاشا پہ, داسو پہ, یہ سب پہ امپلیمنٹ ہو, جو فری سٹوریج ہوگی 100% ایفیشینٹ ہوگی. کہ دن کو آپ نے سولر گریڈ چل رہی ہے اور رات کو آپ کی دریا کا بہاؤ چل رہا ہے, تو وہ بھی ابھی تک میرا خیال ہے کسی نے اسٹڈی نہیں کیا ہوگا. باقی اس کی اپنی پمپ سٹوریج, نیچے آپ کے مکران کوسٹ پہ اتنی آپشنز ہیں. راس ملان کا میں نے ایک بتایا, وہاں 50,000 میگا واٹ تک آپ انرجی بیٹری بنائیں. دنیا کی اس وقت جو ٹاپ 120 پمپ سٹوریجز ہیں ان میں سے 115 چائنا میں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ٹاپ 50 ہیں ان سے بڑی ہمارے پاس صرف ایک سائٹ ہے مکران کوسٹ پہ, راس ملان والی. وہاں پہ اگر کرے تو پورا نیچے مکران کوسٹ, بیلٹ, گوادر, کراچی, سندھ سارا کور ہو جاتا. وہاں پہ سولر لگے, وہاں پہ ونڈ لگے, اتنی پوٹینشیل ہے. وہ ساری چیز آپ کو نارتھ سے بجلی بھیجنی نہیں پڑے گی, کوئلے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ ہے کہ یہ اب بندہ بات کس سے کرے, جس کو بھی جا کے بتاتے ہیں وہ آگے سے کوئی نااہل بیٹھا ہوتا ہے, وہ یا اپنی نااہلی چھپانے کے لیے تھوڑا سا تکبر دکھانا شروع کر دیتا ہے, یا وہ یہ کرتا ہے کہ جناب وہ ان اویلیبل ہو جاتا ہے, بات ہی نہیں سنتے. پرابلم یہ ہے کہ کرپشن, نااہلی اور اوپر سے رکھ رکھاؤ ان کا ایسا ہے کہ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو ہاں یہ ہے کہ رابطہ کر لے گا تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس ہے ہر چیز ڈیٹیلز دے دے گا. اور 20-25 سال سے اتنا کام ہوا پڑا ہے کہ ان کے بڑوں نے بھی خواب میں نہیں دیکھا ہوگا. تو بس یہ ہے کہ اگر یہ راضی ہو تو ہم تو راضی ہیں. تو بھائیو بہنوں, اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. لیکن اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ انعام بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں, اور یہ باتوں کا جو سا انعام بھائی ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہی, تو یہ کام اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں. ہمارے چینل پر اس کے شارٹ کلپس بھی ہوں گے, وہ بھی شیئر کریں. آپ کے کوئی دوست جو سے ہیں وہ کسی بھی ادارے میں اہم مقام پر ہیں, آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. تو اگر ہم اویئرنیس پھیلائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج پر آ کر اور ہماری حکومت کو احساس ہو جائے. جی نام بھائی. ایک بات میں کہہ دوں, میں ابھی بھی اپنے پولیٹیکل پارٹیز سے مایوس نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو آپ کی پارٹی ہے نا, آپ اپنے لیڈرشپ کو کہیں, کیونکہ دیکھیں اگر 20 سال بعد بھی کوئی پارٹی لیڈر کہہ دے مجھے تو پتہ نہیں, ابھی بھی وہ یہی کہیں گے, کسی سے بھی پوچھو کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ بھئی میں اپنے ایم این اے کو کہوں گا, میں اپنے وزیر کو کہوں گا. وزیر نہیں, جو بندہ جو آپ کی پارٹی کا لیڈر ہے سیدھا اس کو ٹیگ کر کے میسج کریں اور کہیں گے بھئی یہ بندہ بکواس کر رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے, اس کا پتہ کرو. ٹھیک ہے, تو وہ پھر میں سنبھال لوں گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ. تو دوستو, اب آپ نے ان کی بات سن لی. ہم انعام بھائی کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.